دیا یا ہوا چلیے یا ہوا کے دیوانے انو کون للکارے گا کرے گا جو چلو اور موت نو پکارے گا یا ہوا کے دیوانے انو کون للکارے گا کرے گا جو چلو اور موت نو پکارے گا سور جنگا بڑھ گا یا ہوا سور جنگا بڑھ گا یا ہوا او جنگ کتی نہیں ہار گے 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 یا ہوا کے روپ سے وقت کھلے بدن آزاد ہو رہا ہے یا ہوا کے روپ سے یا ہوا کی ماچینگی سے اس کا تختہ کیا ہے اس کا تختہ کیا ہے ایک دفعہ سامنے کر ہاتھوں کو اٹھا کر آنکھیں بند کیے ہوئے ہاتھوں کو اٹھا کر اس کے بعد ہم کلام کی طرف پڑھنے والے ہیں آؤ اپنے خدا کو مبارک کہیں اس کی فتح کے لیے شکر گزاری کریں اس کی فتح کے لیے شکر گزاری کریں یہوہ 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 ہاتھوں کو اٹھائیں آگے یہوہ 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 کسی کی تعویذوں کے اثرات جا رہے ہیں یسوع کے نام تعویذوں کے اثرات ختم ہو رہے ہیں یسوع کے نام ناپاک بدروہی گر جائے یسوع کے نام چھوڑ دے یسوع کی قدرت یسوع تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر صرف چاہنا میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائینا کے بعد اونچے ہاتھ بچوں کے جوانوں کے بزرگوں کے خدا کی پاک حضوری نے میں چاروں طرف سے کیا اس کا شکر اس کا شکر اس کا شکر اس کے نام کو مبارک ہے ہم کلام کی طرف بڑھنے کو ہیں ہاتھوں کو اٹھائی رکھیے آنکھیں بند رکھیے تیرا شکر تیرا شکر تجھے جلال دے کھو جائے میری بہنوں میرے بھائیوں اس میں مسرور ہو جائے اس میں زندگی ہے شفا ہے معجزے ہیں بحالی ہے نجات ہے یسوع کے نام میں تیری آزادی ہے میری بہن میرے بھائی میرے نوجوان دوست یسوع تجھے بحال کرنے کے لیے صدا پائے یسوع نام ہے قدرت والا یہی نام ہے عظمت والا
یسوع نام پکارو یسوع نام یسوع نام یسوع نام یسوع نام سب ناموں پہ ہے حاوی دیتے اس کی دودھ گواہ اس نام کو چاہنے والے یسوع نام کو چاہنے والے پاتے ہیں اونچا مقام پکارو 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 یسوع نام پکارو یسوع نام کیا آپ یسوع کا نام پکارنا شروع کریں گے سبھی مل کر اونچی آواز کے ساتھ جتنے لوگ ہیں اتنی آواز دعا کی آنی چاہیے آئیے چلو کے لیے یسوع کو پکاریں کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر اے یسوع ناصری مجھ پر رحم کر آج تیرا کلام نازل ہو تیرے کلام کی تعلیم سے میں واقف ہو جاؤں ہاللیلویا آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں دعا میں ایمان رکھتا ہوں یہاں بہت زیادہ لوگ دعا کر سکتے ہیں مرد دعا ہے مرد ایمان ہے مرد راست باز ہے آئیے دعا کریں شکر گزاری کریں یسوع کے نام پر آدم میں اسے ایمان سے قبول کروں بولیے 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 کیا سب دعا کر رہے ہیں کیا سب دعا کر رہے ہیں پیچھے تک کیا سب دعا کر رہے ہیں میری بہن میرے بھائی بولے کہ یسوع مجھ سے بول مجھ سے کلام کر دعا کے لیے صفیہ سے گزارش ہے فرمائیں اور کلام کے لیے دعا کریں ہاللیلویا 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 جھوکا خدا ہے اے باپ آسمانی ہم تیرا شکر کرتے ہیں ہمارا دل تیری شکر گزاری سے بھرا میرے خدا تیری یہاں پریزنس کے لیے تنشین ہونے کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں اور رب رشا منتورسو رب تعالی رسول رشا منتورسی رب 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 رشا منتورسی رشا منتورسو ہاللیلویا خدا من تیرا شکر ہو اے جلال کے خدا پرستش کے وسیلہ سے تو نے یہاں پر یسوع راجا شفاعت کو قائم کیا ہے ہاللیلویا ہاللیلویا من تھوڑا شبل رضی رب رضی من تھوڑا شبل رب رضی من تھوڑا رضی رب رشی رضی من تھوڑا شبل رضی من تھوڑا شبل رضی من تھوڑا رضی جلال سے بھرے خدا من ہم تیرا شکر کرتے ہیں ہم تیری تعریف کرتے ہیں میرے خدا تیرے مسجد تیرے جلال کے لیے خدا ہاللیلویا پریز خدا من تیرے حضوری کے لیے خدا من تیری پریزنس کے لیے میں تیرا شکر کرتی ہوں تیرے چھو لینے کے لیے تیرا شکر ہو میرے خدا من خدا بابا آئے خدا من خدا تو نے ساری پرستش میں اپنے خاتم کے ہونٹوں کے گر پاک فرشتوں کا نگہبان ٹھہرایا تیرے خاتم نے پرستش کی یہاں پر تیرا تخت لگا ہوا ہے لوگوں نے برکت پائی ہے شفا پائی ہے یسوع ہم تیرا شکر کرتے ہیں آئے باپ آسمانی آپ جرا خاتم کلام سنانے کو ہے آئے خدا نے اپنے بندہ کو اپنے لیے استعمال کرنا تو نے جو کلام اپنے خاتم کے منہ میں رکھا ہے وہ ہم سب کی زندگیوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے خدا من خدا اور آئے باپ آسمانی ہم سب کو سننے والے کان اور قبول کرنے والا دل عنایت کرنا خدا من خدا آج کا کلام ہماری زندگیوں میں بابرکت ٹھہرے ہاللیلویا پھلدار ثابت ہو
la sa mando bala la sa और रब ताला la sa la shamando bala so और रब la si la dola la sa रब la shamando bala si खुदावन तेरा शुक्र है खुदा हालेलुया। दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं, हमारे दिल तेरी शुक्र गुजारी से भरे मेरे खुदावन। आए बाबा आसमानी रहमगार तरस किया तेरा शुक्र है मेरे खुदा हालेलुया। सबको खुदा कलाम के वसीला से बहुत बरकत देना। मौजूदा के जान को अपनी मुहावजत में तूने लिया, तेरा शुक्र है खुदा तेरा ही नाम जलाल पाए। हम सब घाट जाए तो भाट जाए, यस्सु तेरा ही नाम जलाल पाए। यस्सु सबकी जिंदगी में आप वो साथ और वहाँ कायम हो, यस्सु के नाम में हालेलुया प्रेस। जिंदा आसमानी खुदावन तेरा शुक्र हालेलुया। ये सब कुछ यीशु मसीह के जलाली अब्दी और कद्दूस नाम से मांग लेते हैं, आमीन हालेलुया। रेवरेंड अफजल मसीह को दावत देंगे जो वाकई से आए हैं कि खुदा के मैसेज को हम तक कन्वे करें। आप सबकी तालियां। का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद, वो जलाली अबदी असली अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा, कल और आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है। हालेलुया हालेलुया। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार और रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करें। इसका मतलब खुदावन पा खुदा की ग़ज़ा है प्रस्तुत, क्योंकि खुदा ढूंढता है कि कहां पर उसके सच्चे परस्तार और रूह और सच्चाई के साथ उसकी प्रस्तुत करते, उसकी महिमा गाते, उसकी वडियाई करते, ताकि वो उनके दरमियान तक नशीन हो और उनके बंधन तोड़े और उनके लानत के जुओं से उन्हें आजाद करे, क्योंकि वो अपनी हमदो सताइश पर तक नशीन होता है। हमने खुदा के खादिम के साथ मिलकर अपने खुदा की मना सुनाई की है। खूबसूरत दस्तरखान उसके हजूर में बिछाया है और खुदा के फरिश्तेगान इस सारे इलाका के चुनिंद और रक्स करते हुए हम फील कर सकते हैं। उसके पाक रूह की हजूरी को हम यहाँ पर महसूस करते हैं, क्योंकि खुदावंद की प्रस्तुत हमने की है और खुदा यहाँ मौजूद है अपने फरिश्तेगान के साथ अपने जलाल में यहाँ पर उतरा है और हम में से उसने बहुत सारों को छुआ है। अब खुदा अपने कलाम को नाज़िल फरमाएगा और आपको शिफा बख्शेगा। हालेलुया। खुदा का ये कलाम उसके मुंह की बातें हैं, खुदा का ये कलाम उसके दिल की बातें हैं। ये उसका कलाम मोतबर कलाम है, ये उसका कलाम ला रैब कलाम है, ये उसका कलाम ला खता ला तब्दील है, क्योंकि ये खुद तब्दील नहीं हुआ ना हो सकता है, बल्कि ये जिंदगियों को, घरानों को, कौमों को, कबीलों को बदल के रख देता है। हालेलुया। खुदा हमसे बोलना चाहता है। खुदा की आवाज बियाबानों को हिला देती है। खुदा की आवाज के बायस आग के शोले चुर जाते हैं। कलाम खुदा में लिखा है, खुदा का कलाम कभी भी बेतसीर वापस नहीं लौटता। इस कलाम में से कुदरत और कुव्वत निकलती है। और आज से 2014 साल पहले जब ये कलाम मुजस्सम हुआ, जब इस कलाम ने बशरियत अख्तियार की, जब खुदा आदमियत में आ गया, जब खुदा ने बशरी जामा पहन लिया, तो ये कलाम जो मुजस्सम कलाम था, जिस गली से, जिस कस्बे से गुजरता था, जिंदगी बिखर जाती थी। और इस कलाम ने ललकारा कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। उस मुजस्सम कलाम ने ललकारा और राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। ये खुदा का मोतबर कलाम है। ये कलाम जब मुजस्सम हुआ, जिस गलियों में से गुजरता था, लोग छूते थे और इस कलाम में से क्या निकलती थी? कुव्वत निकलती थी और लोगों को शिफा देती थी। और यीशु मसीह में से जो जिंदा खुदा का कलाम था, जो मुजस्सम हुआ, उसमें से जब कुदरत निकलती थी तो हम देखते, बारे सुनते, उनके बोलते, क्योंकि यशायाह नबी अपने सहीफा के 35 बाब में लिखता है कि खुदा आएगा और हमको बचाएगा। तब अंधों की आंखें वाकी जाएंगी, तब गूंगे की जुबान गाएगी, बहरे सुनेंगे और लंगड़े हिरनी की मानद चौकड़ियां पड़ेंगी। आज भी वही खुदा यकसा खुदा है, जिसके कलाम मुकद्दस में लिखा है, ईमान सुनने से पैदा होता है
اور سننا مسیح کے کلام سے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ اس کلام کو سننے کو ہیں۔ یہ کلام جو بند اور گودے میں سے گزر کر روح پذیر ہوتا ہے، یہ کلام جو آپ کی حالت تبدیل کر سکتا ہے، یہ کلام جو آپ کے مسائل حل کر سکتا ہے، اس کلام کو بڑے غور سے اور بڑے ایمان سے سنیں تاکہ آپ کے اندر ایمان بلڈ اپ ہو، آپ ایمان میں گروپ ہو اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت ملے۔ میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے دیکھیں، رسولوں کے اعمال اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت مقدسہ۔ رسولوں کے اعمال اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت مقدسہ خدا کے کلام میں یوں رقم ہے: لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ اسی کے ساتھ خدا کے کلام میں سے مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان اس کا 24واں باب اور اس کی 48ویں آیت مقدسہ۔ تم ان باتوں کے گواہ ہوگے، اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ مقدس کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہیں کہ وہ قوت کا لباس جس کا وعدہ کیا گیا اور جس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، جب تک تمہیں عالم بالا سے یعنی آسمان پر سے قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں یعنی یروشلم میں ٹھہرے رہو۔ یہ قوت کا لباس ہے کیا؟ اس قوت کے لباس کی آیا ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر ہم باغ عدن میں جائیں، خداوند پاک خدا نے تمام کائنات کو تخلیق کیا اور اس نے ایک باغ لگایا اور اس باغ کی مٹی میں سے مٹی کو گوندا سانا اور اس سے آدم کو بنایا۔ یہ خدا کی سب سے عجیب، سب سے نرالی اور سب سے بڑھ کر یہ تخلیق ہے کہ اس نے مٹی سے آدم کو بنایا اور لکھا ہے کہ اس نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ یہ وہ لباس ہے جو خداوند پاک خدا نے اس عدن میں اس آدم کی زندگی میں ڈال دیا۔ جب اس نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو خدا کی پاکیزگی، خدا کی وہ ساری خصوصیات اس آدم میں آ گئی۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے آدم کے ساتھ خدا ٹھنڈے وقت میں ملاقات کے لیے آتا تھا، وہ اس سے گفتگو کرتا تھا، اس سے رفاقت شراکت رکھتا تھا، کیونکہ خداوند پاک خدا نے اسے بنایا اور اسے آرڈر کیا کہ تو ہر ایک باغ کے درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن تو نیک و بد کے پہچان کے درخت کا پھل نہ کھانا۔ ایک ایلیگیشن اس نے لگا دی، ایک حدود مقرر کر دی، اور نہ صرف اس نے لباس پہنایا، کیونکہ لباس انسان کی شخصیت کو ابھارتا ہے، انسان کی شخصیت اس سے نظر آتی ہے۔ لباس ہمارے ننگے پن کو ڈھانپتا ہے، لباس ہمیں خوبصورت بنا دیتا ہے، ہماری شخصیت کو نکھارتا ہے۔ اور جب خداوند پاک خدا نے اپنی پاکیزگی کا لباس، اپنی رفاقت شراکت کا لباس آدم کو پہنایا تو یہ اس کے لیے ایک اتھارٹی تھی، یہ اس کے لیے اختیار تھا۔ اور لکھا ہے کہ خدا نے جب چرند پرند بنائے، جانور بنائے تو آدم کے پاس لے کر آیا، اور آدم نے جو جس کا نام رکھا وہی اس کا نام آج تک چل رہا ہے۔ ہیلویا! یہ اس لباس کی خصوصیت تھی
کہ خدا نے اسے اتھارٹی دے دی کہ وہ اپنی تخلیق میں آدم کو شامل کرے. لیکن جب آدم نے نافرمانی کی، آدم نے خدا کے حکم کو توڑا، تو یہ لباس چھن گیا. کلام خدا میں لکھا ہے جب انہوں نے وہ پھل کھایا تو وہ اپنے آپ میں یہ محسوس کرنے لگے کہ وہ ننگے ہیں. اور خدا حسب معمول ٹھنڈے وقت میں آتا ہے اور آدم کو پکارتا ہے، لیکن آدم اپنی اس اصل حالت سے تبدیل ہو چکا ہے. اپنے اس لباس کو جس کے باعث اس کے اندر یہ اتھارٹی تھی کہ وہ خدا کے سامنے آئے اور دوستانہ ماحول میں اس سے بات چیت کرے، اب وہ ڈرا اور انہوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا. اس سے پہلے اس کے اندر عقل، فہم اور دانش تھی، کیونکہ خدا نے اسے اتھارٹی دی اور اس نے اپنی حکمت کے مطابق، اپنی اس اتھارٹی کے مطابق جس چیز کا جو نام رکھا وہی اس کا نام ہوا. ایون دن کہ اس نے جو عورت اس نے اس کی پسلیوں میں سے نکال کر بنائی اس کے پاس لایا، اس نے بھی اس کا نام رکھا کہ یہ ناری کہلائے گی، کیونکہ یہ نر سے نکالی گئی ہے. لیکن جب انہوں نے گناہ کیا، گناہ کے سبب سے یہ پاکیزگی کا لباس، یہ خدا کے ساتھ رفاقت، شراکت، خدا کی حضوری سے باہر نکلنا پڑا. ہم دیکھتے ہیں خدا نے عدن کے اس گناہ کے سبب سے انہیں باہر نکال دیا، لیکن اب ضرورت تھی کہ خدا جو انسان کو تخلیق کر چکا ہے، خدا نے جو اسے اپنی محبت کے وسیلہ سے بنایا ہے، وہ انسان کی رفاقت میں رہنا چاہتا ہے. خدا پھر بھی اس کی فکر کرتا ہے. اور لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے پتے انجیر کے سیے اور لنگیاں بنائی، لیکن خدا ایسے لباس کو پسند نہیں کرتا. خدا نے وہاں پر ایک قربانی کی اور ان کے لیے چمڑے کے کرتے بنائے تاکہ ان کو ایک جسمانی لباس دیا جائے. خدا یہیں تک محدود نہیں رہا. خدا نے